گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاؤں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کی دائم بہار آئی۔ لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہیں گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہیں گل جس کو، خوشبو محمد اور خدا کی روحان آئی۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آئے ہوئے مہمانان اعظام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور بزرگان دین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا غمخوار ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جبر کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغروب بھی ہے۔ ہاں، آج میں اسی محسن اعظم کی داستان دلخراش قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات، آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی عالم انسان سسک رہا تھا، گلشن ارضا ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی طرح اور گھٹاؤ کی پورانی تھی، ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غرض انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہ و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور رات کے تپتے ہوئے صحابے اسی نے بیوٹی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں سے بیٹھے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پر اور طرف امین حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بیسہاروں کا سہارا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا ملا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام ملا اور بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور ترقی انسانیت کی مسیحی کی۔ حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی جو اسے سیروں سے لگایا جاتا، ان کو پردوں پر بٹھایا جاتا، ان کو پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، ان کو مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، مگر یہ خود غرضی دنیا، انسانوں کی دشمن دنیا، ظلم کی پرستار دنیا، انسان شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی ہے، اسے کیوں کر صبر شکیبائی حاصل کر سکتی ہے؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی کا باب اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ وہ عالم کا مسیح، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اس جہان رنگوں میں جلوہ گلوہ، اسی طرح تمام ظلم و جبر جبر تشدد کی تیز آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تحفظ کے شعلے بھڑکنے لگے، بغض و عداوت کی طرح گھٹا چڑھنے لگی، ہر طرف صلابت و سنگینی کی انتہا ہو گئی، سب گوشی، احسان فراموشی کا ریکارڈ قائم ہو گیا، یعنی لوگ اپنے محسن مسیح کی دل آزادی و اعزاز تانے مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے الزامات اتہامات یورش کرنے لگے اور ان کے پاکیزہ و صاف جذبات کو اپنی تہذیبی جنت کے شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی تو دوسری طرف تمام شیطانی چہرے اور طاغوتی لشکر کرتے، یہ بدبختی کوئی بھی موقع پر ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ہم آدم کی یہی کوشش رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے۔ میرے دوستو، اگر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا، کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، کس نے انسانیت کو اہل نو بخشی تھی، تو میں یہی کہوں گا وہ حضور اکرم محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جبر کا سب سے ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغلوب کون تھا، کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی، کس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی تھی، میں یہی کہوں گا حضور اکرم محسن اعظم سرکار دو عالم آمدہ کے لاج عبداللہ کے لشتے جگر محمد قرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان کے شواہد دلائل موجود ہے۔ اور اے حضرات، کیا تاریخ انسانی کے ضد ستم ظریف نہیں ہے، کیا دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے، کیا شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے؟ ارے وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگوں سے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گلاتی رہی، لوگوں سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جس نے لوگوں کے کامیابی کو کامرانی کے لیے اپنے آپ کو پریشان رکھی، لوگوں سے قید و بندی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام دیا تھا، انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت انہیں ظاہر کی لاکھ اپنے بدبخت تارہ کی راہ کا مظاہرہ کرتے رہے۔ میں دوستو یہی کہوں گا کہ محمد اسے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد اسے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔